اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور عیادت کیسے کریں، حضور نے عیادت کیسے کی ہے، حضور کے صحابہ نے عیادت کیسے کی ہے۔ ہم وہ عیادت کرنے والے نہ بنے جو سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے یہاں عیادت کے لیے گئے تھے۔ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کے واقعات ہم کتابوں میں سنتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، بیمار ہو گئے عیادت کے لیے لوگ آنے لگے، اور بعض لوگ عیادت نہیں کرتے نا، وہ تو فیویکول کی طرح چپک جاتے ہیں ساتھ میں۔ بیمار تو بیچارہ پہلے سے پریشان ہوتا ہے، لیکن آنے والے اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں۔ ایسی عیادت سے منع کیا گیا۔ یہ عیادت نہیں ہے، یہ بیمار کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ پہلی بات، آپ جب عیادت کرنے جا رہے ہیں، آپ نے وقت کا انتخاب کرنا ہے، وقت کی تعین کرنی ہے۔ یہ کون سے وقت ہے؟ بیمار کے سونے کا وقت تو نہیں ہے، بیمار کے جو ہے استنجا اور دوسرے وضو وغیرہ کا وقت تو نہیں ہے، بیمار کو جو ہے نہلانے دھلانے کا وقت تو نہیں ہے، بیمار کے جو ہے کھانے پینے کا وقت تو نہیں ہے کہ میرے جانے سے جو ہے اس کی کسی اور پریشانی میں اضافہ تو نہیں ہو جائے گا، گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث تو نہیں بنے گا۔ اس لیے جانے والا وقت کی تعین کرے، ہر وقت نہیں جب چاہا چلا گیا۔ وہ بیمار ہے، وہ تنہائی چاہتا ہے، آپ سر پر جو ہے جا کر بیٹھ کے، وہ بیمار ہو چاہتا ہے گھر کے لوگ میرے پاس بیٹھے میری خدمت کریں، آپ چلے گئے، سارے گھر والے آپ کے ساتھ لگ گئے۔ وہ بیمار ہے، اس کو استنجے کی ضرورت ہے، اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، اس کے بہت سارے بے شمار تقاضے ہوں گے جو میں اور آپ نہیں جانتے، جن کو چھپانا ان گھر والوں کے فرائض میں وہی چھپاتے وہی کرتے ہیں، لیکن ہم ایسے جا کر بیٹھ کے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے پہلے شریعت نے کہا وقت کی تعین کرو، اور پھر خبرگیری کے لیے آپ جا رہے ہیں، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہے بیمار کون ہے۔ اگر مرد ہے تو مردوں کے پاس مرد جائیں، اگر عورتیں ہیں عورتوں کے پاس عورتیں جائیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ دار عورت بیمار ہے مرد کو کوئی نہ جائے، ضرور جائے، لیکن مرد جا کر مردوں کے پاس بیٹھے، مرد جا کر تنہائی میں بیٹھے، الگ کمرے میں بیٹھے، یعنی جہاں عورتیں ہیں وہیں پہنچا دو بیمار کو بھی، جہاں مرد جو ہے عورت مریض ہے وہیں جو ہے آنے والوں کو بھی پہنچا دو۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بیماری ہو، دکھ ہو، درد ہو، شریعت کے احکام جو ہے کسی موقع پر پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی بات یہیں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، جب اللہ کا کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں جو چہرہ دکھانے کی جو رسم ہے، چہرہ جب دکھایا جاتا ہے اس میں جو ہے مرد عورتوں کا کوئی جو ہے امتیاز باقی نہیں رہتا۔ اب جو اگر عورت کا جنازہ ہے صرف عورتیں دیکھیں، اور عام عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے مسلمان عورت کے لیے کافر عورت سے پردے کو مستحسن قرار دیا ہے۔ مسلمان عورت کافر عورتوں سے پردہ کرے، شریعت ہماری نے کہا ہے، یہاں تک اگر کوئی کافر عورت کسی مسلمان عورت کے جنازے میں یہاں کو ہاتھ لگانا چاہتی ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اس کو ہاتھ مت لگانے دو۔ شریعت نے اتنا لحاظ رکھا ہے کافر عورتیں ان سے بھی جو ہے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ پھر مرد، ٹھیک ہے ایک مسلمان عورت کا جنازہ ہے، اب مرد جا رہے ہیں، محرم تو ٹھیک ہے، بیٹا ہے، بھائی ہیں، والدین ہیں، ان کا حق بنتا ہے، لیکن جن کا جو غیر محرم ہے، جن کا شرم ان سے نکاح جائز تھا، ان کے لیے قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھیں۔ اور اسی طرح اس کا الٹا، اگر دنیا سے جانے والا مرد ہے، اب جو ہے دوسری عورتیں جو اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ کر محرم عورتوں کے علاوہ باقی عورتوں کو اس مرد کا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ دنیا سے کیوں نہ جا چکا ہو۔ شریعت نے دنیا میں پردے کو فرض کر دیا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی پردے کا احترام ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو شریعت نے کہا آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، جائیے، لیکن آپ کی عیادت جو ہے اس کے لیے وبال نہ بنے۔ چنانچہ سری سکتی کی عیادت کے لیے جانے والے چلے گئے۔ اب کوئی اللہ والے تھے بہت بڑے، کوئی آدمی جا کر بیٹھ گیا، بعض اوقات یہ دعا بھی ایک قسم کی وہ جو ہے مصیبت بن جاتی ہے۔ اب یہ کہنے لگے، ان سے کہہ رہے دعا کرو، اب بیٹھے ہیں دعا کے، وہ بیمار ہیں، کہہ رہے دعا کرو۔ آخر انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کیا کی؟ یا اللہ عیادت پر آنے والوں کو عیادت سکھلا دے، یا اللہ عیادت پر آنے والوں کو عیادت کیسے کرنی ہے یہ ان کو عقل عطا فرما دے۔ ان کو بتا دیا کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں سوال سمجھ کے یہ کوئی اچھا کام آپ نہیں کر رہے، آپ نے مجھے پریشان کر دیا۔ اور دوسرے بزرگوں میں جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ،
یہ بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ بیمار ہوئے، آنے والے آ رہے ہیں خبرگیری کے لیے، جیسے ہم لوگ بھی چل پڑتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ اس کی مجبوریوں کو دیکھتے ہیں، بس جا رہے ہیں، یہاں بھی آنا شروع ہو گیا۔ ایک صاحب ایسے آئے، ایسے بیٹھے جانے کا نام ہی لے رہے ہیں۔ اب یہ خود بیٹھے، چنانچہ جو آ رہے ہیں، حضرت نے فرمایا آنے والے جو ہے بیمار کے جہاں کا لحاظ نہیں رکھتے، تعزیت کرنے والے جو ہے مزاج پرسی کرنے والے بیمار کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ اس نے کہا بالکل یہ آپ نے سچ فرمایا کہ آنے والے جو ہے بیمار کا خیال نہیں رکھتے، ایسا ہے میں دروازہ بند کر دوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں ضرور دروازہ بند کریں، لیکن آپ پہلے باہر نکلیں، باہر سے دروازہ بند کرنا۔ اس لیے شریعت ہمیں جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں جو روزمرہ کے ہیں، ایک دن کے نہیں، روزانہ کے، روزانہ ان اعمال میں ہمیں جانا ہے، ضرورت بھی ہے اور یہ اس کا حق بھی ہے، لیکن ان اعمال کے پیچ و خم، ان کا اونچ نیچ جو ہے اس کو سمجھے بغیر چارہ کار نہیں، بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے خود فرمایا عود المریضہ کہ بیمار کی عیادت کیا کرو، لیکن بیمار کے پاس کیسے جاؤ؟ اس کے مزاج کی رعایت کر کے۔ اور پھر بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آخری بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان بیماریوں میں چلے جانا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کبھی بھی بیمار کے پاس جانے کے بعد اس کو مایوسی والے الفاظ اس کے سامنے نہیں کہنا، اس کے مایوسی والے الفاظ نہیں کہنا۔ حضور جب جایا کرتے کیا فرماتے تھے؟ لا بأس بہ طہور انشاءاللہ، کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں ہے، کیا بیماری ہے، عنقریب آپ اس سے باہر آئیں گے۔ اور ساتھ ساتھ دعا بھی دے رہے ہیں، خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، آپ کی بیماری جو ہے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ اس بیماری کی برکت سے آپ کے گناہوں کو کیا کر رہے ہیں؟ معاف فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس گناہ کی اس بیماری سے جو ہے یہ برکت سے آپ گناہ دور رہے ہیں، گناہ جو ہے چھٹ رہے ہیں۔ یہ بیماری صرف بیماری نہیں ہے، آپ کے لیے رحمت بھی ہے، آپ کے لیے رحمت بھی ہے۔ اس بخار نے، اس تکلیف نے، اس پریشانی نے جو ہے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ رحمتوں کے دروازے کھولے۔ اور حضور دعا فرمایا کرتے تھے، چنانچہ آپ حضرت سعد کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے دعا فرمائی ہے اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، یا اللہ سعد کو شفا عطا فرمائے۔ تو ہم بھی جس بیمار کے پاس جائیں اپنی زبان میں اس کے لیے کیا کریں؟ دعائیں کریں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کی بیماری کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، یہ چھوٹی بیماری ہے، یہ عنقریب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے بیماروں کو ہم نے ٹھیک ہوتے دیکھا، اس کو تسلی ہو جائے گی۔ پھر جو اس موقع پر جو دوسری دعائیں ہیں انشاءاللہ اس کا مذاکرہ کریں گے، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ان دعاؤں کی برکت سے بعض اوقات اللہ اس بیمار کی بیماری کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال حالات اور مصائب میں جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے ہمیں معاون بننا چاہیے، ایک دوسرے کے جو ہے شریک بننا چاہیے، ایک دوسرے کی مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی صفات میں سے اہم ترین صفت ہے، تو پورا کرنا اس وقت جو ہے مصائب میں ہے، خاص کر جو کرنا کہ اس گلی کی وجہ سے جو مصائب پیدا ہوتے ہیں۔ بیمار جو ہے علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں، نہیں جا سکتے، کوئی مسافر گھر لوٹنا چاہتا ہے، نہیں آ سکتا، کوئی پریشان حال کہیں سفر میں ہے، اس کے جیب میں کچھ نہیں ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ بے شمار مسائل ہیں، اور کئی مسائل ہیں جن کو آپ حضرات جانتے ہیں۔ یہ بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اللہ کی طرف جو ہے لوٹنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اصل تو مسبب الاسباب آپ ہی ہیں، ہم نے کبھی آپ سے مانگا نہیں، کبھی آپ کی طرف رجوع نہیں کیا، ہم نے دنیا والوں کے دروازے ضرور کھٹکھٹائے ہیں، لیکن دنیا والوں کے قلوب کو نرم کرنا، دنیا والوں کے دلوں میں جو ہے اس بات کی عظمت ڈالنا، وہاں بھی انسان رہتے ہیں، جانور نہیں ہے، مویشی نہیں ہے، انسان بستے ہیں، اس بات کو اہل حکام بالا کے قلوب میں پیوست کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اس اللہ سے ہم دعا کریں، رجوع کریں۔ اللہ کئی سارے میت بر وقت جو ہے اپنی قبروں تک نہیں پہنچتے ہیں، رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ کرنا۔ آج بھی کئی سارے جو ہے احباب جو ہے وہاں پریشان ہیں، جنازے وہاں موجود ہیں، اس لیے ہم جو ہے سارے
قابل رحم ہیں. ہم میں سے ہر فرد جو ہے، کرنا کا ہر فرد جو ہے وہ ایک مصیبت میں ہے، ایک دکھ میں ہے. چونکہ کسی بستی کا اگر جنازہ ہے وہ ان کا جنازہ نہیں ہے، وہ ہمارا جنازہ ہے. وہ ان کا بیمار نہیں ہے، وہ ہمارا بیمار ہے. وہ ان کی پریشانی نہیں ہے، وہ ہماری پریشانی ہے. اللہ اپنی دربار سے اس پریشانی کا حل پیدا فرمائے. اسی سلسلے میں غالباً یہاں عرصہ دراز سے سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں. کوشش کرنی بھی چاہیے، انسان کوششوں کا مکلف ہے. یہاں جو ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے